السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ٹی آئی کا احتجاج ملک بھر کی طرح پشاور میں اور خیبر پختونخوا میں بھی فلاپ ہو گیا ہے مکمل طور پر۔ آپ حیران ہوں گے کہ 1500 سے 2000 کے درمیان لوگ تھے، کارکنان تھے علی امین گنڈا پور کے قافلے میں۔ سب سے بڑا قافلہ یہی تھا پشاور میں، بڑی ریلی یہی تھی، اور علی امین گنڈا پور نے وہی کیا جو ہمیشہ اپنے کارکنان کے ساتھ، پی ٹی آئی کے کارکنوں کے ساتھ کرتا آیا ہے کہ وہ رفو چکر ہو جاتا ہے درمیان میں سے۔ آج بھی انہوں نے، ابھی جب یہ میں ویلاگ کر رہا ہوں، کوئی 11:15 بج گئے ہیں رات کے، تو رات کو 10:30 بجے تقریباً، ابھی کچھ دیر پہلے، انہوں نے مختصر ترین خطاب کیا ہے۔ قلعہ بالا حصار تک جانا تھا، دوپہر سے کارکنان وہاں پر کھڑے تھے، موجود تھے، انتظار میں تھے، اور یہ جو قافلہ تھا، خیبر ایجنسی کے کارکنان بھی تھے اس میں، اور پشاور کے کارکنان بھی تھے۔ رنگ روڈ حیات آباد سے یہ ریلی 3:30 بجے تقریباً روانہ ہوئی تھی۔ علی امین گنڈا پور جو ہے، انہوں نے اس کو تقریباً 4 بجے جوائن کیا ہے ریلی کو، اور تقریباً کوئی 1500 سے 2000 کارکنان تھے۔ درمیان میں سے کارکنان کو یہ پتہ چلا کہ جی ہشت نگری سے علی امین گنڈا پور رفو چکر ہو جائیں گے، ہشت نگری یعنی قلعہ بالا حصار پہنچنے سے پہلے ہی رفو چکر ہو جائیں گے بغیر خطاب کے۔ لیکن خطاب تو کیا مختصر ترین، اور جس طرح بھڑکیاں وہ پہلے لگاتے رہے ہیں، وفاق کو دھمکیاں دیتے رہے ہیں، فوج کو دھمکیاں دیتے رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولتے رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں کیا۔ وفاق کے خلاف کوئی بات جو میرے پاس ابھی تک انفارمیشن آئی ہے پشاور سے، جو میں نے منگوائی ہے اپنے ساتھی رپورٹرز جو موجود ہیں وہاں پر ان سے، تو انہوں نے یہ مجھے بھیجے ہیں جو ٹکرز، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور اس میں لکھا گیا ہے کہ مختصر ترین خطاب کیا علی امین گنڈا پور نے اور رفو چکر ہو گیا۔ کارکنان یہ بھی قلعہ بالا حصار جو ہے اس سے بہت پیچھے، وہاں تک وہ نہیں گئے، منزل تک نہیں گئے، اور کارکنان کتنے، اتنی بڑی آبادی کا شہر، اتنی بڑی آبادی کا صوبہ، لیکن کارکنان 1500 سے 2000 تک بھی نہیں نکال سکے۔ اور حکومت ان کی ہے صوبے میں، مشینری کا استعمال، پیسوں کا استعمال، سب کچھ استعمال یہ کرتے رہے ہیں، لیکن کارکنان جو پشاور کے رپورٹرز حضرات جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں، جو موجود ہیں ریلی میں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1500 سے 2000 بھی وہ کہہ رہے تھے کہ 2000 بھی نہ کہیں، 1500-1600 کہہ دیں، مطلب 1500-1600 جب بندے ہوتے ہیں تو پھر 2000 کا بھی کہا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے، گنتا تو کوئی نہیں ہوتا، ایک تخمینہ ہوتا ہے، ایک اندازہ ہوتا ہے۔ تو ملک بھر میں، اسلام آباد میں تو کوئی احتجاج نہیں ہوا، ایک کارکن نہیں نکلا۔ انہوں نے اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کا اعلان کیا تھا، اڈیالہ جیل تک کوئی نہیں پہنچا۔ پنڈی میں کوئی احتجاج نہیں ہوا، لاہور میں تھوڑا بہت احتجاج ہوا ہے تو وہ وہاں پر گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں یہی ریلی تھی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو پشاور کے دوستوں نے خبریں بھیجی ہیں مجھے، وہ بھی فلاپ ہی سمجھیں۔ تو اب علی امین گنڈا پور نے خطاب کیا کیا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ خطاب میں انہوں نے کیا کہا ہے۔ خبر یہ آئی ہے پشاور سے کہ جی وزیر اعلیٰ کا قلعہ بالا حصار سے کچھ فاصلے پر مختصر ترین خطاب۔ وزیر اعلیٰ کے مختصر خطاب سے کارکنوں میں شدید مایوسی۔ یہ پشاور کے صحافی جو پی ٹی آئی کو کور کر رہے ہوتے ہیں، جو پی ٹی آئی کے ساتھ قربت بھی رکھ رہے ہوتے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ، وہ رپورٹ کر رہے ہیں ٹی وی چینلز کے۔ وہ تو غلط رپورٹ نہیں کریں گے، سوشل میڈیا تو ہے نہیں کہ سوشل میڈیا پہ تکے شکے لوگ مار دیتے ہیں، لیکن یہ تو ٹی وی کی خبر، جو ٹی وی رپورٹ کرتا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو اخبارات میں صبح رپورٹ ہوگا۔ اچھا جی، بڑی تعداد میں کارکنان دوپہر سے قلعہ بالا حصار کے سامنے کھڑے انتظار کرتے رہے،
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کنٹینر پر سوار فردوس بازار پہنچے اور مختصر خطاب کیا اور چلتے بنے. یعنی یہ فردوس بازار ہے، وہاں پر قلعہ بالا سار سے تھوڑا سا پیچھے، وہاں پر انہوں نے خطاب کیا اور رفو چکر ہو گئے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے مختصر خطاب کیا اور کنٹینر سے اتر کر گاڑی میں بیٹھ گئے اور روانہ ہو گئے. کارکنوں کی بڑی تعداد اور میڈیا نمائندے قلعہ بالا سار کے سامنے کھڑے انتظار کرتے رہے. میڈیا بھی وہاں پر کھڑا تھا قلعہ بالا سار پر کہ علی امین گنڈاپور یہاں آئیں گے، یہاں خطاب کریں گے، وزیر اعلیٰ صاحب کوئی آگے کا لائحہ عمل اعلان کریں گے، آگے کی اسٹریٹجی بتائیں گے، حکمت عملی بتائیں گے، لیکن میڈیا تک بھی وہ نہیں گئے. فردوس بازار میں خطاب کر کے مختصر چلتے بنے. اچھا جی، پشاور کے عوام نے، علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ پشاور کے عوام نے ایک مرتبہ پھر ثابت کر دیا کہ وہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ جملے دیکھیں، یہ تقریر ہے. پشاور کے عوام جو 1500-1600 نکلے، ان کے لیے کہہ رہا ہے کہ پشاور کے عوام نے ثابت کر دیا کہ وہ آج بھی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں. خان نے 5 اگست کی کال دی تھی اور لوگ نکلے. خان کی کال پر ہم سب آج یہاں جمع ہیں. اب یہ احتجاج روزانہ کی بنیاد پر ہوگا. یہ لالی پاپ دیا ہے کہ جی، یعنی کارکنان تسلی کر کے چلے جائیں، کچھ نہ کچھ کارکنان کو دینا ہوتا ہے، لالی پاپ دینا ہوتا ہے. یہ لالی پاپ دیا ہے کہ اب آئندہ روزانہ کی بنیاد پر یہ احتجاج ہوگا. 13 اور 14 اگست کو پارٹی قیادت کا آئندہ کا لائحہ عمل سامنے آنے کے بعد اعلان کیا جائے گا. اب ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے، گھروں سے نکلے ہیں تو احتجاج کریں گے. اچانک خطاب کر کے قلعہ بالا سار سے وہ رفو چکر ہو گئے. یہ خبر آئی ہے پشاور سے جی، جو صحافیوں نے دی ہے، بھیجی ہے مجھے، جو آپ کو میں نے شیئر کی ہے. علی امین گنڈاپور کے حوالے سے پہلے بھی تحفظات رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی خبریں چلی تھی کہ علی امین گنڈاپور کو عمران خان نے کہا ہے کہ اگر صوبہ نہیں چلا سکتے، صوبہ آپ سے نہیں چل رہا تو پھر آپ استعفیٰ دے دیں. اس کی پھر تردیدیں بھی آئیں، لیکن کلیئر نہیں ہے. وہ بھی تردیدیں بھی کنفیوزڈ ہیں کہ جی خان نے ایسا کہا ہے، اس کی تصدیق کسی اتھینٹک معتبر سورس سے ذریعے سے نہیں ہوئی. یعنی ہو سکتا ہے کہا ہو سکتا ہے نہیں کہا ہو عمران خان نے استعفے کے لیے. تو علی امین گنڈاپور 2 کشتیوں میں سوار ہونے کی کوشش کرتے رہے ہیں ابھی تک کہ بھائی وکٹ کے دونوں طرف کھیلیں. اسٹیبلشمنٹ کو، وفاق کو، فوج کو بھی خوش رکھنا ہے، پی ٹی آئی کو بھی خوش رکھنا ہے، پارٹی کو، خان کو بھی خوش رکھنا ہے، کارکنوں کو بھی خوش رکھنا ہے. لیکن کارکنان خوش نہیں ہیں. ابھی جو یہ 1500-2000 کا جو فگر آیا ہے، اس میں سے تو اندازہ ہو رہا ہے وزراء اور اپنے ساتھی وہ تو خوش نہیں ہیں. وہ تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جب انہوں نے منع کیا ہوا ہے ساروں کو کہ بھائی آپ نے ٹی وی چینلز پر تبصرے نہیں کرنے، میڈیا سے بات نہیں کرنی، اجلاسوں میں، کابینہ کے اجلاسوں میں بات کرنے نہیں دیتے، ناک میں دم کر رکھا ہے وزراء کا، ایم پی ایز کا. وہ تو ناخوش ہیں، تو عوام بھی ناخوش ہے. جب لوگ ناخوش ہیں، جو ایم پی ایز اور وزراء ہیں، تو پھر ناخوش ہیں تو وہ بندے کیوں نکالیں گے علی امین کے کہنے پہ؟ صوبے کے سربراہ تو علی امین گنڈاپور کو خان نے بنایا ہوا ہے، تو بندے نکالے نا. مشینری اس کے پاس ہے، وسائل اس کے پاس ہے، کرپشن اس کا بھائی کر رہا ہے، جو الزامات ہیں تو بھائی کریں. اکیلے کھا رہے ہیں صوبہ پورا، تو بندے بھی نکالیں. تو بندے آج نہیں نکلے. خیبر پختونخوا میں بھی، پشاور میں بھی جلسہ، احتجاج، ریلی مکمل طور پر ناکام اور فلاپ ہو گیا ہے. اب آگے اس پر کیا تبصرے آئیں گے، پی ٹی آئی کیا اس پر رائے دے گی؟ حالانکہ پی ٹی آئی کے جو سزا یافتہ لوگ ہیں وہ بھی سارے تقریباً کے پی کے میں بیٹھے ہوئے ہیں، پشاور میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بھی چاہتے، کے پی کے سے تعلق رکھنے والے تو اپنے اپنے حلقوں سے بندے نکال سکتے تھے، لیکن بندے شاید کسی نے نہیں نکالے. جو بھی یہ نکالے ہیں سرکاری وسائل استعمال کر کے، سرکاری مشینری، کوئی سرکاری ملازمین، اور جس طرح ہوتا ہے جلسے بھرے جاتے ہیں، تو اس طرح کر کے 1500 سے 2000 کارکنان اکٹھے کیے ہیں. اب آپ بتائیں، یہ جو پشاور سے رپورٹ مجھے ملی ہے، جو پی ٹی آئی کے بیٹ کور کرنے والے پشاور کے دوست ہیں، صحافی ہیں، انہوں نے بھیجی ہے
تو اس رپورٹ کے بعد آپ کی رائے کیا بنتی ہے؟ آپ اس کو کامیاب احتجاج کہیں گے، کامیاب ریلی کہیں گے، یا ناکام اور فلاپ ریلی کہیں گے؟ کمنٹس میں ضرور اپنی رائے دیجیے گا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔